بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس محفل کو اپنے مخصوص انداز میں چار چاند لگا دیں۔ حافظ نعمان نعیم کلاس سامنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، رواه البخاری۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ارباب علم و دانش، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عقیدت، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و الفت ایمان کا لازمی حصہ، دین کا اہم جز اور اسلام کی اولین اور بنیادی شرط ہے، کیونکہ جس شخص کے دل میں محبت مصطفیٰ کا جذبہ، الفت مصطفیٰ کی تڑپ اور عقیدت مصطفیٰ کی لگن نہیں، میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ ایسے غلیظ القلب والا انسان فاسق تو ہو سکتا ہے، فاجر تو ہو سکتا ہے، منافق تو ہو سکتا ہے، بلکہ کافر تو ہو سکتا ہے، مگر محبت مصطفیٰ سے خالی دل والا انسان مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا کائنات کے لوگوں یاد رکھنا، یہ ایمان اور محبت رسول ایک دوسرے کا جزو لا ينفک اور لازمی حصہ ہے۔ اسی لیے عزیز ساتھیوں، ہر مسلمان شخص کو نبی محترم سرکار دو عالم، محبوب دو عالم، جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف محبت ہی نہیں بلکہ دنیا کائنات کی ہر محبوب شے سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے، دنیا کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کی محبت پر ماں باپ کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی محبت پر آل اولاد کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی محبت پر خاندان اور برادری کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی محبت پر قوم قبیلے کے لوگوں کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی محبت پر مال و متاع کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی محبت پر بینک بیلنس کو، پراپرٹی اور جائیداد کو، تجارت و کاروبار کو، مکانات اور محلات کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی محبت پر دولت و شہرت کو، عزت و آبرو کو، حتیٰ کہ اپنی جان جیسی عظیم اور محبوب شے کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، بلکہ پیغمبر علیہ السلام کی محبت پر ساری کائنات کو قربان کیا جا سکتا ہے، مگر امام دو عالم سرکار دو عالم کی محبت کو کسی بھی صورت میں ہرگز قربان نہیں کیا جا سکتا، اور یہ محض عقیدت کی نہیں بلکہ عقیدے کی بات ہے، جسے خود امام الانبیاء علیہ السلام کی زبان حق نے بیان فرمایا ہے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ عزیز ساتھیوں،
پیغمبر علیہ السلام کی محبت صرف والدین اور آل اولاد سے ہی بڑھ کر نہیں بلکہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے، کیونکہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اعلان کیا تھا، واللہ لانت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اے اللہ کے رسول میں اپنی جان کے علاوہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہوں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فاروق اعظم سے مخاطب ہو کر کے کہا تھا، لا یا عمر حتی اکون احب الیک من نفسک، اے عمر یاد رکھنا تو کامل ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک کہ تو اپنی جان سے بڑھ کر مجھ محمد علیہ السلام سے محبت کا اظہار نہ کر لے۔ یہ بات سن کر کے فاروق اعظم بھی پکار اٹھے تھے، واللہ لانت احب الی من کل شیء حتی من نفسی، اے اللہ کے رسول اگر بات ایمان کی ہے تو آج عمر ساری کائنات کے سامنے اعلانیہ طور پر اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی لیے عزیز ساتھیوں، امام الانبیاء علیہ السلام سے اپنی محبت و عقیدت کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے ہمیں محبت رسول کے تقاضوں کو عملی صورت میں ڈھالنا ہوگا، اور پیغمبر علیہ السلام کی محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات پر، آپ کی رسالت مآب پر، آپ کے ہر قول اور فعل پر ایمان لانا ہوگا۔ رب کا قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ۔ جی ہاں، محبت رسول کا دوسرا تقاضا اطاعت رسول کو بچا لانا ہوگا، پیغمبر علیہ السلام کی ہر بات پر سر خم تسلیم کرنا ہوگا۔ رب کا قرآن کئی مقامات پر اعلان کرتا ہے، کہیں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ کہیں رب کائنات نے پیغمبر علیہ السلام کی محبت کو اپنی محبت قرار دیتے ہوئے فرمایا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ کہیں رب کائنات نے اطاعت مصطفیٰ کو رفاقت مصطفیٰ کا سبب قرار دیتے ہوئے فرمایا، من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جی ہاں، محبت رسول کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں پیغمبر علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، جو صرف محبوب پیغمبر ہی نہیں بلکہ محبوب خدا ہونے کا بھی سبب ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ جی ہاں، محبت رسول کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھا جائے۔ رب کا قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت رسول کا پانچواں تقاضا یہ ہے کہ قول مصطفیٰ کی مخالفت سے اجتناب کیا جائے۔ رب کا قرآن کہتا ہے، فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ محبت رسول کا چھٹا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے ہر اختلافی مسائل اور مراحل میں پیغمبر علیہ السلام کو حرف آخر حاکم اور فیصل ماننا ہوگا۔ رب کا قرآن کہتا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ عزیز ساتھیوں، میرے عنوان کا خلاصہ یہ ہے، میرا پیغام اور میسج یہ ہے، اگر پیغمبر علیہ السلام سے حقیقی محبت کرنا چاہتے ہو تو اسی انداز سے کیجئے کہ جیسے صحابہ کرام نے کر کے دکھائی ہے، کیونکہ ایک محبت مصطفیٰ ہماری ہے، ایک محبت مصطفیٰ صحابہ کی ہے۔ ہماری محبت مصطفیٰ میں اور صحابہ کی محبت مصطفیٰ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہماری محبت مصطفیٰ صرف زبان تک محدود ہے، ہماری محبت مصطفیٰ صرف نعروں تک محدود
ہے کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ اور دنیا کائنات کے لوگوں، یہ کیسی محبت ہے کہ جس میں اطاعت مصطفیٰ کا پہلو موجود نہیں، یہ کیسی اطاعت ہے، یہ کیسی محبت ہے کہ جس میں محبت رسول کے تقاضوں کو پامال کیا جائے۔ دعویٰ محبت مصطفیٰ کا ہوتا ہے، کام یہود و نصارہ کے کرتے ہیں۔ دعویٰ محبت مصطفیٰ کا ہوتا ہے، سود کے کاروبار سر عام کرتے ہیں۔ دعویٰ محبت مصطفیٰ کا ہوتا ہے، جھوٹ اور فراڈ سر عام کرتے ہیں۔ دعویٰ محبت مصطفیٰ کا ہوتا ہے، چوریاں سر عام کرتے ہیں۔ دعویٰ محبت مصطفیٰ کا ہوتا ہے، احادیث رسول کو ٹھکرا کر کے اپنے اماموں اور بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ دنیا کائنات کے لوگوں، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، جنت میں رفاقت مصطفیٰ چاہتے ہو، تو ہمیں صحابہ کرام جیسی محبت کو اپنانا ہوگا کہ جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے اشاروں پر آمنا و صدقنا کی صدائیں لگائی تھی، کہ جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے اشاروں پر سمعنا و اطعنا کی صدائیں لگائی تھی، کہ جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے اشاروں پر لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے ماں باپ کو قربان کر دیا، بیوی بچوں کو قربان کر دیا، میدانوں کے میدان سجا دیے، حتیٰ کہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے دنیا کائنات کو یہ پیغام اور میسج سنا دیا کہ اصل کامیابی دنیا کی محبت سے نہیں، بلکہ اصل کامیابی تو محبت رسول میں قربان ہونے سے ملتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔